فرشتوں کی بھی عید ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات ایسی بابرکت اور مبارک رات ہے کہ جس میں فرشتے بھی عید منایا کرتے ہیں۔ حضرت سرکار قطب الاقطاب غوث الاغواث میرا پیرا میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ان للملائکۃ لیلۃ عید فی السماء کما ان للمسلمین یوم عید فی الارض، فعید الملائکہ لیلۃ البرأہ ولیلۃ القدر، وعید المؤمنین یوم الفطر ویوم الاضحیٰ، وعید الملائکہ باللیل لأنہم لا ینامون، وعید المؤمنین بالنہار لأنہم ینامون۔ غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 348۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے غوث پاک فرماتے ہیں کہ بے شک جیسے مومنین کی یعنی انسانوں کی عید ہوا کرتی ہے، ایسے ہی فرشتوں کی بھی دو عیدیں ہیں۔ انسان دو عیدیں، عید فطر اور عید الاضحیٰ مناتا ہے، اور فرشتے دو عیدیں شب برات اور شب قدر میں مناتے ہیں۔ شب برات یہ فرشتوں کی عید ہے، شب قدر یہ فرشتوں کی دوسری عید ہے۔ پھر فرمایا کہ انسان تو دن میں عید مناتے ہیں کیونکہ وہ سوتے ہیں راتوں میں، لیکن فرشتے رات میں عید مناتے ہیں کیونکہ وہ راتوں کو نہیں سوتے، جاگتے ہوئے اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک رات کو ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک رات کو قیام کرنے اور صبح کو روزے سے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ افضل الصلاۃ و اکمل التسلیم۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بزرگان دین اور سلف و صالحین کا یہ عمل رہا۔ حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں نقل فرمایا کہ بزرگان دین سلف و صالحین کا یہ معمول رہا، یہ عمل رہا کہ شعبان کی 15ویں رات کو وہ 100 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور جس نماز کا انہوں نے تذکرہ فرمایا اس کا نام صلاۃ الخیر ہے۔ اس نماز کا نام انہوں نے صلاۃ الخیر رکھا، یعنی خیر کی نماز۔ جو یہ نماز 15ویں شب میں پڑھے گا، شعبان کی 15ویں شب میں پڑھے گا، شب برات کو پڑھے گا، تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہوگا۔ اس کا طریقہ کار یوں بیان فرمایا گیا کہ 100 رکعت نماز پڑھی جائے، اور سورہ فاتحہ کے بعد ہر سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھا جائے، ہر رکعت میں 10 بار سورہ اخلاص پڑھا جائے۔ بزرگان دین نے فرمایا اس کے اندر فیہا فضل کثیر و ثواب جزیل، اس میں بڑا فضل ہے اور بڑا ثواب ہے۔ اسی طرح جب شعبان المعظم کی 15ویں رات کی ابتدا ہوتی ہے اور سورج غروب ہوتا ہے تو مغرب کی نماز کے بعد اکثر بزرگوں کا یہ معمول رہا کہ صلاۃ الاوابین پڑھا کرتے تھے۔ صلاۃ الاوابین 6 رکعت نماز ہوتی ہے جو 2 کر کے پڑھی جاتی ہے، عمر میں رزق میں برکت کے لیے اور بلاؤں سے حفاظت کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور یہ کل 6 رکعت نماز ہوتی ہے۔ امام ترمذی نے اپنی کتاب صحیح ترمذی میں صفحہ نمبر 118 پر روایت نقل فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں پڑھتا ہے یعنی صلاۃ الاوابین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اللہ اسے بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ لہٰذا یہ صلاۃ الاوابین ہے جو 6 رکعت پڑھی جائے گی 2 کر کے، اور ہر 2 رکعت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے گی کہ اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے اور بلاؤں سے چھٹکارا نصیب فرمائے، بلاؤں سے حفاظت عطا فرمائے۔ اسی طرح اس رات میں 12 رکعت نماز پڑھی جائے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ عمر بھر کے تمام گناہوں کو اس کی برکت سے مٹا دے گا، وہ چاہے تو، کیونکہ اس کا فضل بڑا ہے۔ یوں ہی 12 رکعت کی نیت سے دوسری نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ اخلاص کے بعد 15 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں زندگی میں آخرت میں نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔